بسم اللہ الرحمن الرحیم واما الشرط شرط کے ساتھ حکم کو مقید کرنا ان اغراض کے لیے ہوتا ہے کہ جو اغراض ادوات شرط کے معنی سے حاصل ہوتے ہیں، مثلا زمان یہ متى اور ایانہ سے حاصل ہوتا ہے، مکان اینا انا اور حیثما سے حاصل ہوتا ہے، اور حال یہ کیفما سے حاصل ہوتا ہے۔ ان تمام کی تفصیل اور فرق تو علم نحو میں بیان کیا جاتا ہے، یہاں پر صرف ان اذا اور لو میں فرق بیان کیا جائے گا، اس لیے کہ ان تینوں میں وہ خصوصیات پائی جاتی ہیں جن کا وجوہ بلاغت کے ساتھ تعلق ہے۔ تو پہلے ان اذا اور لو میں فرق ہوگا، پھر اس کے بعد ان اور اذا میں فرق ہوگا۔ ان اذا اور لو میں فرق یہ ہے کہ ان اذا استقبال میں شرط کے لیے آتے ہیں، جبکہ لو ماضی میں شرط کے لیے آتا ہے۔ لفظ میں اصل یہ ہے کہ وہ معنی کے تابع ہو، لہذا ان کے ساتھ فعل مضارع کو اور اذا کے ساتھ ان اور اذا کے ساتھ فعل مضارع کو اور لو کے ساتھ فعل ماضی کو ذکر کریں گے۔ تو ان کی مثالیں وہیں استغیثوا یغاثوا بماء کالمہل، اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی کی جائے گی ایسے پانی کے ساتھ جو پیپ کی طرح ہوگا۔ یہاں پر جو ان ہے وہ مضارع کے ساتھ استعمال ہوا۔ اور اذا تردوا الی قلیل تقنعوا، جب تم تھوڑے کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے تو تم قناعت کرو گے، یہاں پر تردوا مضارع کے ساتھ اذا کو ذکر کیا۔ ولو شاء لہداکم اجمعین، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تم تمام کو ہدایت دے دیتے، یہاں پر شاء ماضی کے ساتھ لو کو ذکر کیا۔ والفرق بین ان و اذا، یہاں سے ان اور اذا میں فرق بیان کرتے ہیں کہ ان کو وہاں ذکر کیا جاتا ہے جب کہ شرط کے واقع ہونے کا یقین نہ ہو، اور اذا کو وہاں ذکر کرتے ہیں جب شرط کے واقع ہونے کا یقین ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اذا کے ساتھ عام طور پر ماضی استعمال ہوتی ہے، گویا کہ شرط بالفعل واقع ہے، اور ان کے ساتھ ماضی کا استعمال نہیں ہوتا۔ مثلا اگر آپ کہیں ان ابرأ من مرضی اتصدق بألف دینار، اگر میں اس مرض سے تندرست ہو گیا تو میں 1000 دینار صدقہ کروں گا، یہ آپ اس وقت کہیں گے جب کہ شفا یاب ہونے کا شک ہو۔ اور اگر آپ کہیں اذا بریت من مرضی تصدقت، کہ جب میں اپنی بیماری سے شفا یاب ہو جاؤں گا تو میں صدقہ کروں گا، تو یہ آپ اس وقت کہتے ہیں جب کہ شفا یاب ہونے کا یقین ہو۔ وعلی ذالک ما قبل پر تفریع، چونکہ ان شک کے ساتھ اور اذا یقین کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اسی وجہ سے احوال کثیرہ تو اذا کے ساتھ اور احوال نادرہ ان کے ساتھ ذکر کیے جاتے ہیں۔ مثلا فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، جب ان کو اچھائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ ہمارے لیے ہے، اور جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بدفعلی لیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ۔ تو حسنہ کا واقع ہونا یقینی ہے، اسی وجہ سے اس کے ساتھ اذا کو ذکر کیا، اور سیئہ مصیبت کا واقع ہونا نادر ہے، اسی وجہ سے اس کے ساتھ جو ہے اذا کو اس کے ساتھ ان کو ذکر کیا۔ باقی رہی یہ بات کہ حسنہ کا واقع ہونا یقینی کیوں ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حسنہ سے مراد مطلق حسنہ ہے جو انواع کثیرہ کو شامل ہے، جیسا کہ الحسنہ کے معرف باللام ہونے سے بھی معلوم ہو رہا ہے۔ تو اور سیئہ کا واقع ہونا نادر اس وجہ سے ہے کہ سیئہ سے مراد نوع مخصوص ہے، خاص سیئہ ہے، جیسا کہ اس کے نکرہ ہونے سے معلوم ہو رہا ہے وہ خاص سیئہ قحط ہے۔ اسی وجہ سے حسنہ کے ساتھ اذا کو اور ذکر کیا اور اس کو ماضی کے ساتھ تعبیر کیا، جبکہ سیئہ کے ساتھ جو ہے وہ ان کو ذکر کیا اور اس کو مضارع کے ساتھ تعبیر کیا۔ ففی الآیت، ایک فائدہ بیان کیا کہ اس آیت سے دو چیزیں معلوم ہو گئی۔ نمبر ایک، وہ لوگ نعمتوں کا انکار کرتے تھے، نمبر دو، وہ موسیٰ علیہ السلام پر بہت زیادہ ظلم ڈھاتے تھے۔